رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، دیکھتے ہی دیکھتے اے رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے اور ہم بہت جلد عید کا استقبال کرنے والے ہیں، عید کی خوشیاں منانے والے ہیں۔ رمضان جس طرح سے اپنی برکتوں اور رحمتوں کو لے کر آتا ہے، اسی طرح جاتے جاتے وہ اپنی تمام چیزوں کو دے کر جاتا ہے، لیکن بندے پر ہے کہ وہ کس طرح سے ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا بنتا ہے، یہ بندے کے اوپر منحصر ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر مفتی تقی عثمانی متظلہ العالی نے لکھا ہے کہ رمضان کے اختتام پر عام طور پر بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، کما حقو اس کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو پایا، تو لہذا اس تعلق سے روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں، جو برکتیں ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے، کیا انسان اس کو حاصل کر پائے گا یا نہیں، اس تعلق سے انسان کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا، کہا اے انسان تو بڑا کمزور ہے، تو گنتی پوری کر لے، میں اپنے مطابق تجھے بدلہ دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو روزے مکمل کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تیری کمزوری کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو، میں اپنی رحمت کے مطابق تجھے مکمل اجر اور بدلہ دے دوں گا۔ تو لہذا رمضان کے اختتام پر انسان کو 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے جن اچھے کاموں کی توفیق ملی اس پر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور دوسرے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے، اگلی زندگی کے لیے اللہ سے سچی پکی توبہ کرے، توبتاً نصوحہ کرے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جو رمضان کے بعد کی زندگی ہے اس میں بھی مجھے رمضان کے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین کے مطابق چلنے اور احکام خداوندی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رمضان کے اختتام پر جو رات ہے، یعنی جس کو ہم عید کی رات کہتے ہیں، جب عید کا چاند نظر آتا ہے اس کو عید کی رات کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری روایت آئی ہے، لیکن بعضوں نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ مسند احمد اور بیہقی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ملائکہ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ اے فرشتوں کہ اس انسان کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس کا حق پورا دیا جائے، اس مزدور کو اس کی اجرت پوری کی پوری دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے عبادات کا اہتمام کیا، میں نے ان تماموں کے گناہ کو بخش دیے اور اپنی رضامندی ان کے لیے لازم کر دی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جن راتوں کی بڑی اہمیت آئی ہے، جن 5 راتوں کا احادیث میں ذکر ملتا ہے اور جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک رات عید کی رات ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب فتنوں کا دور رہے گا، انسان کو اچھے اعمال کرنے کا شوق نہیں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے زمانے میں اس پر خاص رحم و کرم فرمائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو دونوں عید کی رات کو قیام کرتا ہے اللہ سے ثواب کی امید میں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، عید الفطر کی رات میں بھی اور عید الاضحیٰ کی رات میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ تو لہذا یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس رات کی قدر کرنے کے بجائے ہم نے رمضان بھر میں جو اچھے اعمال کیے ہیں، ہم بازاروں کی زینت بن کر بیکار کاموں میں پڑھ کر ہم اس کو ضائع کرنے والے بنتے ہیں۔ ہمیں اس رات میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اصل اعمال کا کرنا نہیں ہے، اصل اعمال کو بچا کر اللہ کے دربار میں لے جانا ہے۔ تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس رات میں غفلت میں پڑھ کر بازاروں میں گھوم کر لایعنی کاموں کے استعمال میں
ہم سے ایسی غفلت نہ ہو پائے کہ ہمارے تمام کے تمام اعمال اکارت چلے جائیں اور ہم خود اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والے بنیں۔ تو ہمیں اس رات کی بڑی اہمیت اور اس رات کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ہم اس کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی ہماری اللہ کے احکام کے مطابق گزرنے والی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے اور اگلی زندگی میں بھی ہمیں ہمارے لیے خیر کو مقدر فرمائے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔